السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پر کچھ جادو کے یا جنات کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ اکثر لوگ جب خود نہیں چیک کر پاتے تو اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہونے کی وجہ سے غلط لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے پیسوں کی بربادی ہوتی ہے اور وقت کی بربادی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسے لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جس سے ان کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے اور ان کے اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ان سے شرک بھی کرواتے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور ایک ڈر دہشت کا شکار ہو گیا تو یہ آدمی ہر قسم کے کام کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے میرے اوپر سے مصیبت ٹل جائے۔ اس لیے سب سے پہلے کہ ہم اپنے دماغ میں کسی طرح کے وہم کو نہ پالیں، اس لیے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہم ہر چیز کو اسی سے نہ جوڑیں۔ اگر کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کچھ اور طبیعت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو فوراً اس سے نہ جوڑیں کہ کسی نے میرے اوپر کچھ جادو کر دیا یا پھر کچھ میرے اوپر کوئی جنات کا سایہ آ گیا۔ اس طرح سے فوراً دماغ میں نہ بھریں، بلکہ ہم اگر ہم کو ایسا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کو ٹٹولیں کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا اور کسی گناہ کی سزا تو مجھے نہیں مل رہی، اس کو ٹٹولیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اپنے جو اعمال ہیں جو روزانہ کے، اس میں دیکھیں کہ ہم کون سا عمل جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب یا فرض کیا ہے یا کسی کے حقوق ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اپنے برے اعمال کی جو نحوست ہوتی ہے یہ بہت ساری مصیبتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک تو ہم سب سے پہلے کہ دماغ میں کوئی وہم نہ پالیں، اور دوسری بات کہ اگر ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اگر جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ اثرات ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت آسان نسخہ ہے کہ جس سے آپ خود جان سکتے ہیں اور جانچ کر آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میرے اوپر کچھ اثرات ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچ لیں گے تو ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی تو ہم بہت سارے خرافات سے ہم بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے ڈر دہشت کا دوسرے لوگ غلط فائدہ اٹھا۔ بعض لوگ ہم کو کفر شرک میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو جانچیں، اور اگر جانچنے سے ہم کو یہ پتہ چلے کہ حقیقت میں کچھ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہیں، تو ہم پھر اس کے بعد میں کسی قرآنی عمل کے ذریعے سے علاج کرنے والے کے پاس جا کر علاج کریں۔ یہاں وہاں ایسے نہ بھٹکیں، کسی بھی صحیح عامل کے پاس جو قرآن کے طریقے سے، قرآن کے ذریعے سے علاج کرتا ہو، اسی کے پاس جا کر ہم علاج کریں۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں خود ایک اپنا طریقہ بتاؤں گا جو بہت ہی آسان ہے، اور جس سے بہت ہی آپ منٹوں میں آپ پتہ لگا لیں گے کہ میرے اوپر کچھ اثرات ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو یہ طریقہ بتاتا ہوں جو عام عاملوں اور جو قرآن عمل کرنے والوں کا جو طریقہ ہے، وہ ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ باوضو ہو کر ایک گلاس پانی لیں اور اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو پڑھ کر دم کریں۔ 3 مرتبہ پڑھ کر اس میں پھونکے، اس میں دم کریں۔ دم کرنے کے بعد میں اس پانی کو پی لیں۔ یہ اس کا ایک جانچنے کا طریقہ ہے کہ ہم پانی پینے کے بعد میں اگر وہ پانی ہم کو کڑوا یا پھر پھیکا لگے تو جنات کا اثر ہے، اور اگر وہ پانی بد مزہ ہو کہ بالکل ہی اس کے اندر کوئی مزہ ہی نہیں تو وہ نظر کا اثر ہے۔ خیر، یہ تو ایک عاملوں کا طریقہ ہے،
اس سے ہم کو ایک پتہ چل سکتا ہے کہ میرے اوپر کچھ جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک خاص طریقہ بتاتا ہوں جو میرا اپنا طریقہ ہے، جو ہم لوگ اسی طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ کہ دیکھ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا نہیں، یہ پتہ کرنے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بدن میں کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ اگر بدن میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا بے فکر رہے۔ اس لیے کہ جب اس کو تکلیف ہی نہیں تو بلا وجہ کیوں سوچنا، بلا وجہ اس کو کیوں سوچنا، بلا وجہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالیں۔ تو اگر بدن میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے اور یا پھر دوسرے جو حالات میں اس کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے اوپر جادو یا جنات کے اثرات ہیں، تو اس جانچ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی بتانے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جادو یا جنات کے اثرات میں خواب نظر آتے ہیں، کہ جیسے ہم کہیں اونچائی سے گر جا رہے، ایسے خواب میں نظر آتا ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہے کتا لگ گیا، یا پھر جو ہے کوئی جنگلی جانور ہم کو مارنے کے لیے آ رہا، ہم کو پکڑنے کے لیے آ رہا، کوئی بیل بھینس اس طرح سے ہمارا پیچھا کر رہے، خواب میں چھپکلی کا نظر آنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور گندگی، گندا پانی یہ نظر آنا، یہ جادو کی علامت ہے۔ اور ایک خاص بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اکثر لوگوں کو خواب میں مزار یا مندر نظر آتے ہیں، تو لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ مزار یا مندر نظر آنا یہ بھی جادو کی علامت میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مردے، جو میت نظر آنا یا کوئی انجان عورت یا انجان مرد اکثر جو ہے خواب میں نظر آنا، یہ سب جادو یا جنات کے علامات میں سے۔ اس میں سے بعض علامات جادو کی ہیں، جیسے کہ گندگی نظر آنا اور کوئی ہم کو مار رہا ہو یا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو اس طرح سے نظر آنا، یا پھر جو ہے میت نظر آنا، یہ جنات کی علامت میں سے میت نظر آنا، یا کوئی بلی نظر آنا، چھپکلی نظر آنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اس کی جو خواب میں یہ چیزیں اکثر ایسے لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ تو اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جنات یا جادو کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک جو آخری بات ہے جو جانچنے کی، جس طریقے سے ہم لوگ جانچتے ہیں، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے، وہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ چند سیکنڈ میں پتہ لگا لیں گے کہ اس کو اثرات ہے یا نہیں ہے۔ اور بہت سارے عاملوں کا بھی یہ طریقہ ہے، بہت سارے عامل اسی طریقے سے اس کو جانچتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ انگلی ہے، یہ جو چھوٹی انگلی کے بازو والی انگلی، اس کو ہم جو ہے اس طرح سے دبائیں، اس طرح سے اس کو دبائیں، تو جس کو جادو یا جنات کے اثرات ہوں گے وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکے گا، خاص طور سے اس انگلی کو۔ اور پھر اسی طرح اس کو بھی جانچا جاتا ہے، اسی طرح اس ہاتھ کے بھی۔ اور سب سے پہلے بائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے اس کو جانچا جاتا ہے، اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ جس کو جادو یا جنات کے اثرات ہوں گے تو اس انگلی کے پکڑنے کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بالکل اس کو، بعض لوگوں کو تو ایسے کرنٹ لگ جاتا ہے کہ اس کی وہ پکڑ کا جو درد ہے پورا دماغ تک چل جاتا ہے، اس کو چکر آ جاتی۔ اور جس کو اثرات، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اگر آپ پکڑ کر دبائیں گے اور طاقت سے بھی دبائیں گے تو معمولی جیسے پکڑ ہوتی ہے اور پکڑنے کا جیسا درد محسوس ہوتا ہے ویسا اس کو درد محسوس ہوگا، لیکن وہ چیخے گا، چلائے گا نہیں، اس کو آسانی سے برداشت کر سکے گا۔ اور جس کو جادو یا جنات کے اثرات ہوں گے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ اس کو جانچنے کا کہ ہمارے اوپر یا کسی اور کے اوپر جنات یا جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہم دوسروں کا بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں اس طریقے سے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تو اس طرح سے پکڑیں گے نہیں جس طرح سے پکڑنا چاہیے، دوسرا آدمی پکڑے تو وہ آسانی سے بتا سکتا ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا نہیں ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔
اور اللہ کے فضل سے ہم نے بہت سارے دوسرے طریقوں پر ریسرچ کرنے کے بعد میں اس طریقے کو اپنایا اور بہت ہی بہترین طریقہ ہے. اس طریقے سے ہم آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر یا کسی اور کے اوپر جنات کے اثرات یا جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے ایک بات اور خیال رکھیں کہ ہم اس انگلی کو پکڑتے ہوئے اس وقت میں آیت الکرسی پڑھتے رہیں. اگر ہم ایسی انگلی پکڑنے لگ جائیں گے اور اگر ہم خود نہ صحیح طرح سے پاک ہیں اور نہ ہم کو اس علم کا کوئی تجربہ ہے کہ جنات یا جادو سے کیسے نمٹا جاتا، اگر ہم خود اس طرح سے جانچنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا جو جن ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے. اس لیے احتیاط بہتر ہے ہم آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اور پھر اس کے بعد میں جانچیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھیں، لوگوں کی بدنیائی سے اور لوگوں کے حسد جلن سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.